السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے مجموعہ کا چوتھا درس پیش ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے اور آپ نے جو آخری شعر پڑھا تھا وہ تھا حفظنا ودادی فی البلا وحفظتہ لہن بقلب دائم الحسراتی۔ آگے کا شعر دیکھیں۔ عربی زبان نے کہا وفاخرت اہل الغرب والشرق مطرق حیاء بتلک الاعظم النخرات۔ فاخرت، فاخر یفاخر مفاخرتن، جس کے معنی باہم فخر کرنا، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ اور اہل الغرب اہل مغرب، اور شرق سے مراد اہل مشرق۔ مطرق، اطرق یطرق اطراق، باب فعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے سر جھکانے والا۔ سر جھکانے والا اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ حیاء یہ تمیز واقع ہے، اور بتلک الاعظم، اعظم آ چکا ہے جس کے معنی ہڈیاں۔ النخرات، نخرتن کی جمع جس کے معنی بوسیدہ۔ نخرتن کی جمع نخرات جس کے معنی بوسیدہ۔ قرآن میں بھی آیا ہوا ہے اذا كنا عظاما نخرہ، عظاما نخرہ آیا ہوا ہے قرآن میں سورہ نازعات میں۔ عربی زبان نے کیا کہا وفاخرت اہل الغرب والشرق مطرق حیاء بتلک الاعظم النخرات۔ کہا کہ میں نے اہل مغرب پر فخر کیا، میں نے اہل مغرب پر فخر کیا، اس حال میں کہ اہل مشرق شرم کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے تھے۔ بتلک الاعظم النخرات، انہی بوسیدہ ہڈیوں کی وجہ سے۔ کیا کہا عربی زبان نے کہ میں جزیرۃ العرب میں مدفون انہی ہڈیوں کی وجہ سے اہل مغرب پر فخر کی، اہل مغرب سے میں نے مقابلہ کیا، جبکہ اہل مشرق شرم کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے تھے، شرم کی بنا پر سر جھکائے ہوئے تھے۔ وفاخرت اہل الغرب والشرق مطرق، تو فاخرت فعل ہے، اراکز میں فاعل ہے، اور اہل الغرب یہ مفعول بھی ہے، واو حالیہ ہے۔ والشرق میں جو واو ہے واو حالیہ ہے، اور شرق مبتدا اور مطرق خبر ہے، اور حیاء یہ کیا ہے مفعول لہو ہے، شاید میں نے تمیز بول دیا، مفعول لاجلہ یا مفعول لہو ہے۔ اور بتلک الاعظم النخرات یہ پھر با حرف جر کا کیا ہو جائے گا مجرور ہو جائے گا، اور با سببیہ ہے۔ تو سیدھا ترجمہ کیا ہوگا؟ عربی زبان نے کہا اور میں نے انہی بوسیدہ ہڈیوں کی وجہ سے اہل مغرب پر فخر کیا، اس حال میں کہ اہل مشرق شرم کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد کہا ارا کل یوم بالجرائد مزلقا من القبر یدنینی بغیر اناتی۔ ارا کل یوم بالجرائد، جریدتن کی جمع جرائد جس کا معنی کیا ہوتا ہے اخبارات، مجلات، واحد جریدتن۔ اور مزلق یہ اس میں ظرف مکان ہے، معنی پھسلنے کی جگہ، پھسلن کی جگہ، پھسلنے کی جگہ۔ 12 نمبر حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں آپ، لکھا ہوا ہے المزلق المزلقہ وہی المکان الذی یزلق منہ۔ مزلق اور مزلقہ
یہ اس جگہ کو بولتے ہیں جس جگہ سے پھسل جایا جائے، پھسلن کی جگہ۔ من القبر یدنینی، ادنا یدنی کے معنی قریب کرنا، باب فعل سے۔ بغیر انات، انات کے معنی مہلت، التأنی مہلت۔ کہا عربی زبان نے ارا کل یوم بالجرائد مزلقا من القبر یدنینی بغیر اناتی، کہا کہ میں ہر دن اخبارات میں پھسلن کی جگہ دیکھتی ہوں جو بغیر کسی مہلت کے مجھے قبر سے قریب کر دے گی، جو بغیر کسی مہلت کے مجھے قبر سے قریب کر دے گی۔ تو ارا فعل ہے اور اس میں انا کی ضمیر فاعل ہے، عربی زبان مراد ہے۔ کل یوم، ارا کل یوم بالجرائد مزلقا، ارا مزلقا، ارا مزلقا، تو مزلقاً یہ مفعول بھی ہے ارا کا۔ کل یوم یہ کیا ہے؟ ظرف ہے، اور بالجرائد یہ جار مجرور مل کر کے ارا کا متعلق ہے۔ ارا مزلقاً کل یوم بالجرائد، تو کل یوم اور بالجرائد یہ دونوں متعلق ہے کس کے؟ ارا کے، اور مزلقاً ارا کا مفعول بھی ہے، نکرہ ہے اس لیے موصوف، اور بعد والا جملہ صفت۔ مزلقاً یدنینی من القبر بغیر اناتی، تو یدنینی، یدنی فعل اور اس میں ہوا کی ضمیر جو مزلق کی طرف لوٹ رہی ہے وہ فاعل ہے، اور نی مفعول بھی ہے، اور من القبری اور بغیر اناتی یہ جار مجرور مل کر کے دونوں متعلقات ہیں یدنینی کے۔ تو پھر یہ پورا جملہ یدنینی من القبری بغیر اناتی مزلقاً کی صفت، اور پھر موصوف صفت مل کر کے ارا کا مفعول بھی، ارا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلقات سے مل کر کے کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو عربی زبان نے کہا کہ میں ہر دن اخبارات میں اپنے قدم کے پھسلنے کی جگہ دیکھتی ہوں جو پھسلن کی جگہ مجھے قبر سے بہت ہی قریب کر دے گی، جلد ہی بغیر کسی مہلت کے قبر سے قریب مجھے کر دے گی۔ اس کے بعد کہا وَأَسْمَعُ لِلْكُتَّابِ فِي مِصْرَ زَجَّةً فَأَعْلَمُ أَنَّ السَّائِحِينَ نُعَاتِي۔ سمع اسموں سے اسمع، واحد متکلم کا صیغہ، عربی زبان بول رہی ہے۔ اور للکتاب، کتاب کاتب کی جمع کتاب، جس کا معنی ہوتا ہے ادبا، انشاء پرداز لوگ، جو انشاء پردازی میں ماہر ہوں ان کو کتاب کہا جاتا ہے، ادبا ادیب لوگ۔ فی مصر، مصر ملک مصر مراد ہے، غیر منصرف ہے اس لیے حالت نصب میں۔ زجہ، زجہ کا مطلب شور ہنگامہ، چیخ و پکار، 14 نمبر حاشیے میں دیکھیں، صیحہ چیخ پکار۔ فَأَعْلَمُوا أَنَّ السَّائِحِينَ، سائحین یہ صاح یصیحو سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، چیخنے والے۔ اور نعات یہ ناعن کی جمع ہے، ناعن کی جمع نعات، جس کے معنی موت کی خبر دینے والا، جمع ہے موت کی خبر دینے والے، واحد ناعن۔ کیا کہا؟ وَأَسْمَعُ لِلْكُتَّابِ فِي مِصْرَ زَجَّةً، اور میں مصر میں، ملک مصر میں کیا سنتی ہوں؟ ادبا کی چیخ و پکار کو سنتی ہوں۔ وَأَسْمَعُ لِلْكُتَّابِ فِي مِصْرَ زَجَّةً، اور میں مصر میں ادبا کی چیخ و پکار کو سنتی ہوں، تو جان لیتی ہوں کہ چیخنے والے میری موت کی خبر دے رہے ہیں، تو جان جاتی ہوں۔ فَأَعْلَمُ، تو میں جان لیتی ہوں کہ چیخنے والے، چیخ و پکار کرنے والے میری موت کی خبر دے رہے ہیں۔ تو اسمع فعل انا کی ضمیر فاعل ہے، عربی زبان مراد ہے، اور للکتابی یہ جار مجرور مل کر کے متعلق ہو جائے گا اسی کے، فی مصر بھی اسی کے متعلق، اور زجتن یہ اسمع کا مفعول بھی ہے۔ فاعلم، اعلم فعل انا کی ضمیر فاعل،
ان السائقین، انا کا اسم السائقین ہے، جمع مذکر سالم حالت نصب میں، اور نعاتی یہ مضاف الیہ میں کر کے انا کی خبر ہے۔ تو عربی زبان نے کیا کہا کہ جب میں مصر میں انشاء پردازوں کی چیخ و پکار اور ان کے احتجاجات کو، ان کی آواز کو سنتی ہوں تو میں جان لیتی ہوں کہ یہ چیخنے والے میری موت کی خبر دے رہے ہیں، اب میری موت قریب ہے، عربی زبان اب اس دنیا سے نیست و نابود ہونے والی ہے۔ اس کے بعد کہا اَيَهْجُرُنِي قَوْمِي عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَى لُغَةٍ لَمْ تَتَّصِلْ بِرُوَاتِي۔ ہجر یہجر کے معنی چھوڑنا، ہجر یہجر کا معنی چھوڑنا، اَيَهْجُرُنِي قَوْمِي عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، عفا یعفو کے معنی معاف کرنا، اور لغہ کے معنی زبان جمع لغات، اتصل یتصل کے معنی متصل ہونا، لم تتصل وہ متصل نہیں ہے، اور روات یہ راوی کی جمع ہے، راوی کی جمع روات۔ کیا کہا عربی زبان نے؟ اَيَهْجُرُنِي قومی، دیکھیے حجرا فلان الی، حجرا فلان فلانا الی کا صلہ جب آئے تو مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کو چھوڑ کر کے کسی دوسری چیز کو اپنانا۔ تو کیا کہا اَيَهْجُرُنِي قَوْمِي إِلَى لُغَةٍ، بیچ میں جملہ معترضہ ہے، عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، جملہ کیا ہے؟ معترضہ ہے دعا کے لیے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا میری قوم مجھے چھوڑ کر کے ایک ایسی زبان کو اپنا لے گی؟ اَيَهْجُرُنِي قَوْمِي إِلَى لُغَةٍ، کیا میری قوم یعنی عربی بولنے والے عربی داں، کیا میری قوم مجھے چھوڑ کر ایک ایسی زبان کو اپنا لے گی لم تتصل برواتی، جس کے راویوں کا سلسلہ ملتا نہیں ہے، جس کے راوی متصل نہیں ہے۔ اللہ انہیں معاف کرے، عفا اللہ عنہم، اللہ انہیں معاف کرے۔ کیا میری قوم والے ایسا کریں گے کہ عربی زبان کو چھوڑ کر کے ایک ایسی زبان کو اپنائیں گے جس زبان کی اصلیت کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ سلسلہ نسب نامہ یہ کٹا ہوا ہے، متصل ہی نہیں۔ اَيَهْجُرُنِي قَوْمِي عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، کیا میری قوم مجھے چھوڑ دے گی ایک ایسی زبان کو پا کر کے؟ کیا میری قوم مجھے چھوڑ کر کے ایک ایسی زبان کو اپنا لے گی جس کے راوی متصل نہیں ہے؟ اللہ ان پر رحم کرے۔ 16 نمبر حاشیے میں آپ دیکھیں مفہوم بھی لکھ دیا ہے کہ لم یأخذها الخلف عن السلفی بطریق الروایہ، جس زبان کو خلف نے یعنی بعد والوں نے اپنے پہلے لوگوں سے روایت کے طریق سے نہیں لیا ہے کہ وہ تغیر سے محفوظ ہو۔ کیا ایسی زبان کو پا کر کے ایسی زبان کی طرف منتقل ہو جائیں گے اور مجھے چھوڑ دیں گے؟ اللہ انہیں معاف کرے۔ تو اَيَهْجُرُنِي یہ استفہامیہ ہے، یہجر فعل اور قوم جو آگے آ رہا ہے قومی یہ فاعل ہے اور نی مفعول بھی ہے، بیچ میں جملہ معترضہ ہے، اور جملہ معترضہ کی ترکیب میں کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ اِلَى لُغَةٍ یہ جار مجرور، اور لغہ یہ نکرہ اس لیے موصوف ہو گیا۔ لم تتصل فعل اور با حرف جر روات مجرور۔ ہاں تو پھر یہ لم تتصل برواتی لغہ موصوف کی صفت، اس کے بعد یہ مجرور ہو جائے گا اور جار مجرور مل کر کے متعلق ہو جائے گا یہجر فعل کے۔ یہجر فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ، اور حمزہ لگا ہوا ہے شروع میں استفہامیہ، اگر اسے ملائیں تو انشائیہ ہو جائے گا، سوال کر رہی ہے۔ تو عربی زبان نے کہا کہ کیا میری قوم والے مجھے چھوڑ کر کے ایک ایسی زبان کو اپنائیں گے جس زبان کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، جس کے راوی متصل نہیں ہیں، اللہ انہیں معاف کرے۔ ایسا کریں گے؟ اس کے بعد بھی
اس زبان کے اندر کیا کمیاں ہیں، اس تعلق سے کہہ رہی ہے سرت لوثۃ الاعجام فیہا کما سرا لعاب الافاعی فی مسیل فراتی۔ سرت، سرا یسری کے معنی سرایت کر جانا، داخل ہو جانا، لوثہ کہتے ہیں ضعف تعبیر۔ 17 نمبر میں دیکھیں، ضعف البیان و سوء التعبیر، سوء تعبیر، اور اعجام یہ عجم کی جمع ہے جس کے معنی عجمی لوگ۔ کما سرا لعاب الافاعی، لعاب کے معنی تھوک، اور افاعی یہ افعا کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے بڑے بڑے سانپ، سانپ۔ مسیل کے معنی دھار، دھار بہنے کی جگہ دھار، اور فرات کے معنی میٹھا پانی، فرات میٹھا پانی۔ عربی زبان نے کہا سرت لوثۃ الاعجام فیہا، جس کے اندر عجمیوں کی سوء تعبیر ایسے ہی سرایت کر گئی ہے جس طریقے سے سانپوں کا زہر، سانپوں کا لعاب میٹھے چشمے کے پانی میں، دھار میں سرایت کر جاتا ہے۔ سرت لوثۃ الاعجام فیہا، جس زبان میں عجمیوں کی سوء تعبیر ایسے ہی سرایت کر گئی ہے جس طریقے سے سانپوں کا زہر میٹھے پانی کے دھار میں سرایت کر جاتا ہے، ایسے اس زبان میں عجمیوں کی ضعف تعبیر، سوء تعبیر سرایت کر گئی ہے۔ ایسی زبان کو اپنا لیں گے اور مجھے چھوڑ دیں گے، اللہ ان پر رحم کرے۔ سرت فعل ہے، لوثۃ الاعجام یہ فاعل ہے سرت کا، فیہا میں ہا ضمیر لغہ کی طرف لوٹ رہی ہے، متعلق ہے جار مجرور مل کر کے سرت کے، اور سرت کما سرا، کما سرا، اور سرا فعل، لعاب الافاعی یہ فاعل ہے، کاف حرف جر ہوگا اور ما مصدریہ، پھر اس کے بعد یہ متعلق ہو جائے گا سرت کے، کما سرا ای کسرایت لعاب الافاعی، فی مسیل فراتی یہ بھی جار مجرور مل کر کے، اور سرا کا فاعل کیا ہے، لعاب الافاعی، لعاب الافاعی سرا کا متعلق یہ ہو جائے گا فی مسیل فراتی۔ تو عربی زبان نے کہا کہ کیا میری قوم کے لوگ مجھے چھوڑ کر کے ایسی زبان کو اپنا لیں گے جس کے راوی بھی ملے ہوئے نہیں، جس کا عطا پتہ نہیں ہے، اور جس کے اندر عجمیوں کی سوء تعبیر، ضعف بیان بالکل اسی طریقے سے سرایت کر گیا ہے، داخل ہو گیا ہے جس طریقے سے سانپوں کا زہر میٹھے پانی کے دھار میں سرایت کر جاتا ہے اور پانی کو خراب کر دیتا ہے، ایسے وہ زبان خراب ہو گئی ہے اور لوگ اسے اپنائیں گے، مجھے چھوڑ دیں گے، یہ عربی زبان کہہ رہی ہے۔ آگے بھی اس نے کہا کہ جب یہ چیزیں مل گئیں تو وہ کس شکل میں آئی، یہ آگے انشاءاللہ ہم اور آپ پڑھیں گے۔ یہیں پر آج کا درس ختم ہو رہا ہے۔ آج کے درس میں ہم نے کتنے اشعار پڑھے؟ وفاخرت 1 2 3 4 5 اشعار ہم نے پڑھے ہیں، اسے سمجھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور عربی ادب کی یہ کتاب پڑھ کر کے ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔